اللہ تعالی نے یہ جو ایمان اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس ایمان کی کچھ بنیادیں ہیں۔ اور اگر وہ بنیادیں ہل جائیں اور وہ بنیاد قائم نہ رہے تو یہ عمارت اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور جتنا جتنا ان بنیادوں میں ضعف آتا چلا جائے گا، انسان کا ایمان اتنا ہی کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ ان ایمان کی بنیادوں میں ایک چیز آپ نے ابھی ادا کی اور اس کا نام نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی بنیاد قرار دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، اور یہ ستون اگر کوئی گرائے گا تو فرمایا کہ فقد ہدم الدین، اس نے اسلام کو گرا دیا، دین کو گرا دیا۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال شریعت نے فرض قرار دیے ہیں وہ بھی، اور واجبات اور سنن موقدہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے سے ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا جتنا اس میں ترک آتا چلا جائے گا، جتنا جتنا زندگی ان فرائض، واجبات اور سنتوں سے دور ہو جائے گی جو شریعت نے ضروری قرار دی ہیں، اتنا اتنا ایمان کی کیفیات میں بھی فرق آ جائے گا۔ ایمان کی ان سب بنیادوں میں ایک مضبوط ترین بنیاد یہ ہے کہ انسان کا نسبت اور ناطہ اور تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور جتنا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے یا اسے ان کی محبت، ان سے تعلق دل میں محسوس ہوتا ہے یا رہتا ہے، وہ شخص اپنے ایمان کے بارے میں اتنا ہی اللہ سے پر امید بھی رہتا ہے، اور رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی قیامت میں اس محبت اور تعلق کی وجہ سے اور اپنے فضل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی سے نصیب کرے گا۔ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کوئی احسان بھی نہ ہوتا اور کوئی تعلق ان کا امت سے جو احادیث میں آیا ہے نہ ہوتا، تو بھی وہ اس قابل تھے کہ ان سے محبت رکھی جائے اور ان سے تعلق رکھا جائے۔ ان کی حیثیت صرف ایک قاصد کی علیاذ باللہ نہیں تھی کہ انہوں نے اللہ سے پیغام لیا اور وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، بلکہ ان کی حیثیت ایسی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت کو ان کی محبت پر موقوف قرار دیا۔ یہ جو ایک طبقے میں فکر چل پڑی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بس ایسے ہیں کہ خدا سے ایک میسج لیا اور اپنی امتوں کو دے دیا، اور درمیان میں ان کا کوئی ایسا رول اور ایسا واسطہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امین ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے،
باقی ہمیں ان کی شخصیت اور ذات سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ فکر بڑی تباہ کن فکر ہے اور یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ خدا سے احکامات کو اخذ کرتے ہیں، اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذاتی کردار اور ان کا طریقہ کار اور ان کی سیرت اور ان کا کسی چیز کو قبول کر لینا، کسی چیز کو رد کر دینا، حتیٰ کہ ان کا کسی چیز پر چپ رہنا اور کسی چیز پر ہنسنا، کسی چیز کی اجازت دے دینا، یہ سب کا سب دین کا ایک حصہ ہے. اور جہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمودات کی روشنی میں اجتہاد کریں اور اس اجتہاد کو امت مانے اور تسلیم کریں. اس لیے یہ جو فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف قرآن کے لیے آئے تھے اور قرآن اللہ سے لے کے انہوں نے امت کو دے دیا، یہ فکر درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب، ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اللہ کا پیغام اور قرآن کو امت تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے ان کی زندگی کا اتباع بھی ضروری قرار دیا. سورہ آل عمران میں دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو تمہیں اور اللہ تم سے محبت کرے، تو ان سے کہیے کہ فاتبعونی، میری چال چلو، جو کچھ میں کہتا ہوں ویسے کرو، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اپنے آپ کو ویسے بناؤ. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ کو تم سے محبت ہوگی، اللہ تعالی تم سے محبت کریں گے. اور یہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی. اور وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے ساتھ تعلق میں بالکل فنا ہو گئے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس مشن کے لیے وقف کر دیں کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ سب سچ. اور اس کا اثر ایک ایک شخص پر تھا. ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ شخص کچھ کم درجے کی چیز سمجھتا ہو، بلکہ وہ پورا دین اسے سمجھتے تھے کہ ہمیں جدھر سے بھی پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کا حکم دیا ہے، کس کام سے روکا ہے، تو بس ہمیں اس کام سے رک جانا ہے اور جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور یہ جس جگہ ملتزم ہے بیت اللہ کا وہ دروازہ جو سونے کا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک گڑھا تھا، ایک جگہ تھی، اور یہ مشرکین جو تھے مکہ مکرمہ کے جاہلیت کے دور میں جتنی نظر نیاز اللہ کے لیے لاتے تھے وہ سب سونا چاندی اس میں پھینک دیتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ بھرتا چلا گیا یہاں تک کہ لوگوں کی نظر سے روپوش ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت میں، تو ایک دن فرمایا کہ اگر اس جگہ کو ہم کھدوائیں تو یہاں سے بہت سونا نکلے اور بہت چاندی، اور وہ مسلمانوں کے کام آ جائے گی. تو لوگ ان کی بات سنتے رہے. پھر وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں تھی، اور یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے. اور پھر فرمایا کہ وہ دونوں مجھ سے بہتر تھے، جو کام انہوں نے نہیں کیا عمر اس کام کو نہیں کرے گا. یہ اسی لیے کہ ان کے لیے یہ طے شدہ بات تھی کہ جو سرکار نے کیا ہے مجھے وہ کرنا ہے، اور جو انہوں نے نہیں کیا مجھے اس بات کو نہیں کرنا. اور اس کی تلقین خود اللہ تعالی نے وہی جو لفظ ارشاد فرمایا کہ فاتبعونی، میری چال چلو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ انسان کو اپنی زندگی میں سوچتے رہنا چاہیے ہر کام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا بتلایا۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے خیال میں اگر یہ آ جائے کہ اس میں کیا انسٹرکشنز مجھے دی ہیں، سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے اور کیا کیا کام مجھے کرنے ہیں، تو وہ اس کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ آپ دیکھیے بظاہر ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ اہتمام کیا کہ وہ مسواک کرتے تھے، اپنے دانت صاف کرتے تھے، اور اتنا اہتمام تھا اس کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رات کو جب سوتے تھے تو مسواک اپنے سرہانے پہ رکھ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جب اٹھیں تو فوری طور پہ دانت صاف کریں، کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایک جگہ متعین تھی، اس جگہ پہ وہ چیز پڑی رہتی تھی۔ ایک شخص دانت صاف کرتا ہے، مسواک کا اب متبادل آ گیا، ٹوتھ پیسٹ آ گئی، برش آ گیا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بدل گئی ہیں، لیکن اصل ذرائع وہ رہے ہیں۔ ہر چیز پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہو گئی یا متبادل ہو گئی، بلکہ وہ ذریعہ بدل گیا، اصل مقصد اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ چیز ٹھیک۔ اور ہر چیز کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اصل مقصد حاصل ہو رہا ہے لہٰذا یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر ایک شعبے کی الگ الگ باتیں۔ مسواک کے مقابلے میں جب برش آیا، ٹوتھ پیسٹ آئی، تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب یہ اس کا متبادل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اس کا متبادل، یہ چیز جائز بھی ہے، درست بھی ہے۔ کوئی تصور نہیں تھا آج سے 50 برس پہلے ٹوائلٹ پیپرز کا، بلکہ اب بھی آپ بر صغیر میں دیکھیے کئی علاقے ملیں گے جہاں اس چیز کا تصور عام طور پہ عوام میں نہیں پایا جاتا، اور اگر کوئی ڈھیلے اور پتھر استعمال کرے وہاں جہاں فلش سسٹم اور یہ چیزیں ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں کہ وہاں یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہاں وہ جو سیوریج سسٹم ہے سارا خراب ہو جائے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کا متبادل یہ آ گیا، ہم کہتے ہیں جو اسے استعمال کرتا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ٹھیک کرتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئیں، مگر اصل مقصد حاصل ہوتا ہے تو اسے کہیں گے یہ بھی ٹھیک طریقہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو جائے گا، اسے جو ثواب سنت پہ ملنا تھا اسے یہ ثواب اس میں بھی ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی آتے تھے اپنے دانت صاف کرتے تھے، اور دن میں شاید جو حدیث میں آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید 7-8 مرتبہ ایک 24 گھنٹے میں یہ ہوتا ہو، مثلا سونے سے پہلے، سونے سے اٹھ کے، اور 5 نمازوں میں 7 مرتبہ تو ایسے ہی ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جن میں آپ نے دانت صاف کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا ایک دن کہ آپ اپنے منہ کو اتنا صاف رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اناجی من لا تناجی، میرے پاس وہ آ کے بات کرتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے، یعنی فرشتے، اور آپ نے فرمایا فرشتوں کو اس بو سے اگر منہ سے آئے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں اس کا اتنا اہتمام کرتا ہوں۔ اب کوئی شخص، ظاہر ہے کہ فرشتے اس کے پاس آئیں یا نہ آئیں الگ بحث ہے، مگر اپنے دانت صاف کرتا ہے، منہ صاف رکھتا ہے اور اس سنت پر عمل کرتا ہے، تو اس شخص کو یہ اتباع سنت کا ثواب ہے، مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے، کام بھی ٹھیک ہو رہا ہے، طہارت اور پاکیزگی بھی ہے اور سب چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام اس چیز کا قرار دیا، اتنا زیادہ اہتمام سے صفائی کا حکم دیا کہ آپ نے فرمایا شطر الایمان، یہ ایمان کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے۔ صفائی کے متعلق بار بار فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ہم سے فرمایا ایک دن کہ اپنے گھروں کے صحن صاف رکھا کرو، اور ان یہودیوں کو دیکھو یہ اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے، یعنی ان کا ایک عیب بیان کیا کہ یہ اپنے گھروں کی صفائی میں احتیاط نہیں کرتے، اور تم لوگ اس کی صفائی رکھا کرو، صاف کیا کرو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے احکامات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نجی زندگی کے متعلق ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے. آپ دیکھیے اتنا علم، اتنی بردباری، اتنا زیادہ برداشت کی قوت اور مادہ اللہ نے ان میں رکھا تھا کہ جو لوگ ساری زندگی ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، جب سامنے آئے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جانے. حبار بن الاسود تھے، ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اتنا تنگ کیا ہے کہ حبار کہیں تمہیں مل جائے تو اسے پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا اور پھر اسے مار دینا، اس نے اسلام کے خلاف اتنا کچھ کہا ہے، لوگوں کو اتنا گمراہ کر رہا. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہر غزوے میں جہاد میں جب گیا تو مجھے یہ شخص نہیں ملتا تھا اور میں اس کی تلاش میں رہتا تھا کہ کہیں یہ مل جائے تو ہم اسے بتائیں کیا ہے. اور ایک دن غزوہ تبوک کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حبار بن اسود آئے اور لوگوں نے جو دیکھا تو لوگوں کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا. لوگوں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ دیکھیے وہ کون آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے. اور پھر وہ آگے آئے اور انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ میں نے کیا میں اس کی معافی مانگتا ہوں، اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا اس سے پہلے، ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی اور لوگوں نے مجھے آپ کے متعلق بہت غلط بتایا تھا، اور اب میں نے جب خود تحقیق کی تو مجھے علم ہوا کہ آپ کا عفو اور معافی کا دامن بڑا وسیع ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہوں، اور آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. انہوں نے کہا اور وہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا چھوڑ دے اس کو، اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسلام لے آئے ہو، پچھلی باتوں کو چھوڑ دو. اتنا دامن وسیع تھا ان کے لیے جو مخالفین تھے کہ ہر ایک کے لیے معافی تھی، امن تھا، سب چیزیں. اور نجی زندگی میں جب سمجھانا تھا لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بڑی سختی سے اس کا نوٹس دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے. حدیث میں آیا ہے آپ اپنے گھر میں تھے اور دروازے کی درز سے کسی نے جھانکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سلائی تھی کوئی لوہے کی اور آپ اس سے کھجلا رہے تھے، تو آپ کی نگاہ جو تھی وہ دروازے کی طرف تھی اور دروازے کی درز سے اس نے جھانکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور آپ وہ سلائی لے کے غصہ اتنا تھا کہ آپ دروازہ کھول کے باہر آئے اور آپ نے فرمایا اگر یہ مجھے مل جاتا تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا. اور آپ نے فرمایا تمہیں لوگوں کو نہیں پتا یہ دروازے اسی لیے ہوتے ہیں کہ گھر کے جو کچھ بھی اندر ہو رہا ہو کسی شخص کو جھانک کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ طریقہ سکھایا، یہ ادب بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے ایک حدیث سب چیزوں کو صاف کرتی ہے. آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ والد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں اور تم میرے لیے اولاد ہو. یعنی جس طرح باپ تعلیم دیتا ہے اپنی اولاد کو، بچوں کو سکھاتا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی ہے، اسی طرح میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اسی طرح تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ان کی ذاتی زندگی کے متعلق پوچھا ہے، بالکل ناراض نہیں ہوئے، صاف بتا دیا کہ امر واقعہ یہ تھا، اصل بات یہ تھی، تم جو چیز سمجھے ہو وہ درست تھی غلط تھی سب بتا دی. کسی نے کوئی جھوٹ بولا ہے، آ کے کسی نے پوچھا کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے، صاف اس کی تردید یا تصدیق فرما دی. کوئی تکلف نہیں تھا زندگی میں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم تھی تاکہ جو ان کی صحبت اور تربیت سے لوگ بنے ہیں جہاں بھی جائیں لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو کہ یہ لوگ کسی کی صحبت میں بنے ہیں، کہیں رہے ہیں، کہیں ان کی تربیت ہوئی. جس طرح انسانی جسم ہے نا، بال بڑھ جاتے ہیں، ناخن بڑھ جاتے ہیں، تو انسان تہذیب اور شرافت کے لیے انہیں کاٹتا ہے تاکہ وہ انسانوں میں سے نظر آئے. اسی طرح روح میں بعض اوقات رجحانات بڑھ جاتے ہیں،
کبھی کوئی رجحان بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز بڑھ جاتی ہے، اس کو بھی تراشنا اور اس کی خراش اور تراش بھی ضروری ہے. اور یہ جس طرح جسم موت تک چلتا رہتا ہے یہ معاملہ، اسی طرح روح کا معاملہ بھی موت تک چلتا ہی رہتا ہے. کچھ لوگوں پہ اس بات کا غلبہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور ساری دنیا کو چھوڑ دیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب ملی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رہتے ہیں جس طرح اور لوگ رہتے ہیں. وہ گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، جاگتے بھی ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ان نے شادیاں بھی کی ہیں. یہ سارے معاملات ان کے ہیں. تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ وہ 3 نوجوان تھے، انہیں اندازہ ہوا کہ جو ہمارے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امیج بنا ہوا ہے یہ تو اس سے کم درجے کی باتیں. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید گھر میں جاتے ہیں تو سارا وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے بولتے نہیں ہیں. مذہب کا یہ پہلو، یہ رویہ اختیار کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں گھر جاؤں تو گھر والوں پر روب طاری ہو جائے، سہم جائیں سب، اور کسی کو بولنے کی ہمت نہ پڑے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، اب تو کسی نے بات ہی نہیں کرنی، اور سب کا خون خشک ہو جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. اور کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ضرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال گھر کے اندر یہ نہیں تھا. بہت مرتبہ لوگ سوچتے ہیں ایسے ہی کہ وہ رات بھر عبادت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. جہاں یہ دین ہے وہاں کئی مرتبہ نوافل سے بڑھ کر، نوافل سے کہیں زیادہ بڑھ کے یہ بات ہو جاتی ہے کہ کسی کا دل رکھنا ہے، کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے، کسی سے ہنسی مذاق کے ساتھ پیش آنا ہے، جب تک وہ حدود میں رہے یہ ٹھیک. تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہوں گے تو پھر تو وہ عبادات میں ہی مصروف رہتے ہوں گے، ان کی زندگی میں اتنی فرصت ہوتی ہی نہیں ہوگی. پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ وہ تو ایسی ہستی ہے جس کو اللہ نے بالکل معاف کر دیا. ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں، اور دوسرے صاحب نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، اور تیسرے تھے ان کا میں شادی نہیں کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے ان تینوں نوجوانوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور مجھے دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں نفل. اور آپ نے فرمایا میں نے شادیاں تو کی ہیں، اور آپ نے فرمایا انا اتقاکم من اللہ، اور لوگوں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا میں. ایک جگہ انا اخشاکم من اللہ، اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل میں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے لضللتم، تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے، ایسے نہ کرو. منع فرما دی کہ زندگی میں اعتدال رہے. یہ چیزیں رہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے مدینہ طیبہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرتے تھے، ہمیں سلام کرتے تھے. اور ایک مرتبہ سارے بچوں کو آپ نے، بچے رک گئے کھیل میں، اور آپ نے ہر ایک بچے کے گال پہ ہاتھ رکھا، اور میں جب آگے ہوا میری باری آئی تو دونوں ہاتھ میرے دونوں گالوں پہ رکھ دیے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ وہ خوشبو سونگھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آتی تھی، اور خدا کی قسم اس خوشبو کے مقابلے میں دوسری خوشبو آج تک میں نہیں سونگ سکتا. یہ محبت تھی، تعلق تھا لوگوں کے ساتھ کہ کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح لوگوں کی بات سننی ہے. سوال کرتے تھے، کبھی سوال سے نہیں گھبرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایک واقعہ ایسا شاید زندگی میں نہیں ملے گا کہ اس کا برا منایا ہو، یا کوئی چیز جو بات نہیں اس سوال کا جواب پتا تھا آپ نے فرمایا کہ تم ٹھہرو، اللہ مجھے بتائے گا تو میں تمہیں بتا دوں. کبھی سوال کسی نے کیا آپ چپ ہو گئے، اور سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سوال مناسب نہیں ہے، اس کا جواب فی الحال مناسب نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے وقت میں اس کا سوال کا جواب عنایت فرمایا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میرے ساتھ کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں، ایک ٹہنی کو پکڑ کے اس کا سہارا لے کے یہودی سامنے سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، چلو ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ وہ یہودیوں میں بحث ہوئی، ان کا مت پوچھو، ایسے نہ ہو وہ کوئی جواب دیں اور تم لوگوں کو برا محسوس ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے، چلتے ہیں پوچھتے ہیں۔ اور انہوں نے جا کے سوال پوچھا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب وہ ختم ہوئی تو آپ نے ان یہودیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یسألونک عن الروح، اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، امر ہے، اور لوگوں اس بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے صحیح بخاری میں کہ اچھا سوال کرنا بھی آدھا علم ہے، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، یعنی وہ شخص جو سوال کر رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ ممکن ہے اس کے سوال کے جواب میں جو کچھ بیان کیا جائے کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، کتنے لوگ اصل معاملے تک پہنچے۔ ممکن ہے وہی سوال کوئی اور پوچھنا چاہتا تھا، کسی وجہ سے نہیں پوچھ سکا، تو اس نے گویا اس کے دل کی ترجمانی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوالات کا جواب دیتے رہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سوال پوچھتے تھے، اور اتنی بے تکلفی تھی اس ماحول میں، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بڑے لوگ تھے، پوری امت مل کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہستی اتنی بڑی تھی، اس کے باوجود بے تکلفی کا حال یہ تھا کہ جو آدمی باہر سے آتا تھا وہ کہتا تھا من فیکم محمدہ، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ کیوں سوال کرنا پڑتا تھا اسے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں میں رکھتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، وہی تعلق، وہی طریقہ اور سنت یہی۔ یہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لینا ہے کہ میں زیادہ متقی ہو گیا ہوں لوگوں سے، مجھے لوگوں سے زیادہ علم آ گیا ہے، یہ چیزیں یہ بڑی خطرناک چیزیں۔ بہت مرتبہ علم کچھ نہیں ہوتا، محض اللہ اس لیے عنایت کر دیتا ہے کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کل فلاں شخص نے اس سے یہ پوچھنا ہے، اور فلاں آدمی کا رزق علم کا حصہ ہے، ہم نے اسے دینا ہے، چلو اس کے ذریعے دے دیتے۔ بس اس کی حقیقت اتنی ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بہت پڑھ لکھ گیا ہوں اور میرے پاس دین کی معلومات بہت زیادہ آ گئی ہیں، لہٰذا مجھے لوگوں سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے، تو یہ اس کی غلط فہمی۔ بچے جب تک مانگتے رہتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو باپ پر بھی فکر پڑی رہتی ہے کہ اولاد کو کھلانا ہے، کیا کریں، کچھ کمائیں، کچھ لائیں، کچھ کھلائیں۔ اور اولاد ہی نہ ہو اور بچے ہی نہ ہوں اور یہ ذمہ داریاں ہی نہ ہوں تو پھر بس اسی طرح علم کا بھی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے جی کہ جس طرح خدا ظاہر کا رزق دیتا ہے، اسی طرح اللہ باطن کا بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ دین کا کام کر رہا ہے، اچھا بھی اسے کتنا علم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے فلاں فلاں آدمی نے آج سے سال بعد، 2 مہینے بعد، ہفتے بعد، کل ہی یہ سوالات کرنے ہیں، آج اسے یہ علم دے دینا چاہیے تاکہ یہ اس کا نصیب ہے، اس کا حصہ ہے، یہ لے جا کے اسے دے دے۔ تو جس کو یہ علم دیا گیا اس کا کیا ہوا؟ وہ تو نصیب اس کا تھا، مقدر اس کا تھا، اور اللہ نے اس کے صدقے میں اسے بھی سکھا دیا۔ تو شکر گزار تو اس کا ہونا چاہیے جس نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے خدا نے ہمیں بھی یہ بات بتا دی، اور ممکن ہے تمہاری طلب ہی کی برکت ہے جو آتا ہے۔ جو طلب ہے اس کی برکت ہوتی ہے، اور طلب بہت بڑی چیز ہے۔ بچے کی طلب ہے جو ماں کو اس پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ دودھ پلائے، اور بچے کی محبت اور طلب ہے، وگرنہ خدا نے یہ محبت اور طلب نہ رکھی ہوتی تو ذرا سوچو، راتوں کو روز نیند خراب ہو رہی ہے، پھر صبح جانا ہے، آج بخار ہو گیا ہے، آج یہ چیز ہو گئی ہے۔ اگر خدا نے یہ محبت اور طلب نہ رکھی ہو تو بندہ تو ایک دن پھینک ہی دے کہ کیا مصیبت پڑ گئی میرے ذمہ۔ اور بسا اوقات الجھاؤ ہوتا بھی ہے، طبیعت جھنجھلاتی بھی ہے، مگر کیا کرے، یہ وہ محبت اور طلب ہے جو خدا نے رکھی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سوالات، ان چیزوں سے کیا گھبرانا ہے؟
کیا بھاگنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک دن اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ہم نے تنگ کر دیا. چاروں طرف انسان ہی انسان تھے، اور آپ نے ایک آدمی نے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، آپ نے ہاتھ چھڑا لیا اور آپ نے فرمایا خدایا یہ لوگ مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول بعد میں کہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا اس سے اس شخص کو برا محسوس ہوا، اس کا دل اس سے دکھ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس آدمی کو بلایا اور ہاتھ اٹھا دیے اور کہا میرے پروردگار میں بھی بشر ہوں، مجھے کبھی غصہ آ جائے اور کبھی کسی شخص کو میں برا کہہ دوں اور کسی شخص کو میں بد دعا دے دوں، کسی شخص پہ لعنت کر دوں، تو اللہ ان ساری چیزوں کو قبول نہ کر اور اس کے عوض میں اتنی رحمت اس پہ نازل فرما دیا کر. یہ کئی جگہ آیا. اسی لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک تابعی تھے، وہ بالکل صحیح جذبے سے گئے. انہوں نے کہا ام المومنین وہ آدمی بتا دیجئے نا. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی وہ آدمی بتا دیجئے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ لعنت فرمائی تھی. وہ صحیح جذبے سے گئے تھے. تو وہ کہنے لگے میں تمہیں گنوا دیتا ہوں کہ کن کن لوگوں پہ آپ نے لعنت فرمائی تھی. اتنے میں ام المومنین بولی اور انہوں نے کہا پہلے میری بات سن لو اور دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدایا جس کو میں بد دعا دے دوں اور جس پہ لعنت کر دوں اور جس کو میں برا بھلا کہہ دوں، اللہ تو جانتا ہے میں بشر ہوں، کبھی کبھی تنگ آ جاتا ہوں، تو پروردگار اس کو اتنی زیادہ رحمت دے دے، اتنی اس سے محبت اور یہ چیزیں عنایت فرما. اور فرمایا اس کے بعد اب تمہارا جی چاہے تو بیان کرو. وہ صحابی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا پھر کوئی نہیں رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا کہ اللہ یہ کر دے تو پھر کسی کا کیا کہنا. اسی لیے بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اشبع بطنہ، اس کا پیٹ نہیں بھرے، خدا کرے اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ بھوکا ہی رہے. تو وہ محققین نے لکھا ہے کہ اگر فرض کر لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی تھا تو بھی اصل میں تو یہی ہوا کہ رحمت ہو گئی، کیونکہ آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ خدا اس کے لیے رحمت کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے پاس ایک غلام بٹھا کر تشریف لے گئے اور فرمایا اس کا خیال رکھنا، یہ قیدی ہے کہیں بھاگے نہیں. اور میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اپنے میں نماز پڑھا کے آ اور میں نے کیا کیا، فرماتی ہیں وہ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو بھاگ گیا. اب میں کیا کرتی؟ تو نماز کے فوراً بعد تشریف لائے اور آپ نے وہ قیدی کی طرح، میں نے کہا تو بھاگ گیا. آپ نے کہا تیرا بچے تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ کیا کیا؟ تو باہر تشریف لے گئے، لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو ادھر کہیں بھاگ آیا اور یہاں ہوگا. وہ پکڑ کے لے آئے تو آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سوچ رہی ہوں کہ اب تک یہ بد دعا پوری کیوں نہیں ہو گئی، ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا خدایا میرے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے تو جس کے لیے نکل جائے فجعل لها صلاۃ و رحمہ، اللہ اس کے لیے دعا کو قبول کر لے، اللہ اس کے لیے اس چیز کو رحمت بنا دے. تو یہ اتنا تعلق جو لوگوں کے ساتھ تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سوال کرتے تھے لوگ، پوچھتے تھے. آنے والا کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھئی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہستی ہے. اس کا مطلب ہے ارتباط اور بے تکلفی اتنی تھی کہ لوگوں کے درمیان، اپنے درمیان انہوں نے کوئی زیادہ حجاب قائم نہیں کیے. بس لوگوں نے جو پوچھا اسے بتا دیا، جو بات ہوئی اس کا جواب عنایت فرما دیا، جو بات نہیں تھی کچھ ایسی تھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی کہ خدا اس کا جواب مجھے بتائے گا، میں تم لوگوں کو بتا دوں گا. یہ سب چیزیں سنت کی اتباع میں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا. وہ ان تین آدمیوں کو آپ نے کہا اتقاکم من اللہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم لوگوں میں سے، اور سب سے زیادہ خدا کا خوف مجھے ہے. گھر آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آتے تھے ہم جو بات کر رہے ہوتے تھے اگر گناہ کی بات نہیں ہوتی تھی تو اسی بات میں شامل ہو جاتے تھے، اسی بات کو کرنے لگتے تھے جو ہم بات کر رہے ہوتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کو سفر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور میرا اونٹ برابر میں چل رہے تھے.
تو آپ نے فرمایا کہ ابن رواح کوئی شعر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی. آپ نے فرمایا سناؤ. میں نے ایک سنا. آپ نے فرمایا یہ اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ایک اس رات میں صبح صادق کے قریب کا وقت ہو گیا، سارا سفر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتیں کرتے رہے، شعر سنتے رہے، اور میں نے 200 کے قریب شعر اس ایک رات میں سنا. یہ تعلق ہی تو تھا، اور یہ تعلق کی وجہ سے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے زندگیاں گم کر دیں، فدا کر دیں کہ اس ہستی سے الگ نہیں ہونا، اس ہستی سے جدا نہیں ہونا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آ کے لپٹ گئے. مسند احمد میں آیا تو مروان جو گورنر تھا مدینہ منورہ کا، اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، یعنی برا مانا اس نے کہ قبر مبارک سے کیوں لپٹ رہے ہو. تو انہوں نے کہا لم آتی حجرن، کوئی پتھر تو نہیں ہے جس کے پاس آیا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعلق کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق اتنا گہرا اور قوی تھا کہ وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایک نوع کا تعلق حاصل رہا ہے، اور یہ جب بھی محبت کسی کو ہوتی ہے پھر اس تعلق کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام چلے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا آ کے کہ آپ نے مجھے خرید کے آزاد کیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا ہاں. تو ان کا اپنے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے کیا تھا. کہنے لگے پھر مجھ پہ پابندی نہ لگائیں، میں شام جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم یہیں رہو. کہنے لگے مجھے یہی خدشہ تھا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے تو آپ مجھے نہ روکیں. یہاں جس ہستی کے لیے رہتا تھا وہ نہیں رہی، جن کے لیے آزان ہوتی تھی وہ نہیں رہے، شام تشریف لے گئے. اور شام جب گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، بڑا عرصہ شام میں انہوں نے گزارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا بلال بہت بے وفا ہو گئے. تو انہوں نے کہا میں نے کیا بے وفائی کی؟ تو آپ نے ہمارا شہر اور ہمیں چھوڑ کے چلے آئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی اور جوتے پہن کے اسی حال میں چل پڑے، نہ کسی کو بتانا ہے نہ کچھ، بس اسی حال میں چل پڑے کہ وہ مجھ سے فرمایا آقا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو لوگوں نے کہا آزان دے. تو انہوں نے کہا آزان نہیں دینی، وہ جس ہستی کے لیے بات تھی وہ رہی نہیں. تو لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جا کے کہو. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا آزان دیں، اور وہ ٹال نہیں سکے ان کی بات کو. اور جب انہوں نے آزان دینی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، امیر المومنین، اتنے سمجھدار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بھاگ پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے، کیا ان کا دور واپس آ گیا؟ یہ تعلق وفات کے بعد بھی ایسا رہا ہے. یہ محبت ہے کہ یہ کام کراتی، یہ بتاتی ہے کہ کس طرح زندگی ان کے ساتھ تعلق میں اور وفات کے بعد بھی. یہی حال حضرت انس رضی اللہ عنہ کا رہا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تو بالکل بچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مدینہ طیبہ میں تو ان کی عمر 9-10 سال کی تھی. ان کی والدہ نے پیش کیا اور کہا یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم 9 یا 10 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، واللہ ما زجرنی، اور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈانٹا مجھے، کبھی مجھ پہ ناراض نہیں ہوئے. اگر کوئی میں نے کام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، نہیں کیا تو بس یہ فرما دیا کہ کیوں نہیں کیا، جاؤ کر کے آؤ. اور کہتے ہیں میرے ساتھ محبت اور تعلق ایسا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے جان بوجھ کے کام نہیں کیا تو میرے پاس تشریف لائے اور میرا کان پکڑا اور مجھ سے فرمایا جاؤ وہ کام کر کے آؤ، کبھی نہیں ڈانٹے. میری والدہ نے ایک دن کہا کہ آپ نے اس بیٹے میرے کے لیے دعا نہیں فرمائی. تو آپ نے فرمایا کیا دعا کریں؟ تو انہوں نے کہا آپ خود کر دیں. تو آپ نے فرمایا اللہ انس کی جان، مال، عمر سب میں برکت دے. تو انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنائی اور وہ کہنے لگے کہ عمر میری دیکھو 80 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. بصرہ تشریف لے گئے تھے اور کہنے لگے اولاد میں اتنی برکت ہو گئی ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کوئی 120 تو ایسے ہیں جنہیں میں خود ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر چکا ہوں، باقی پتہ نہیں. اور کہنے لگے مال میں اتنی برکت ہے
کہ کھجوروں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل پیدا کرتا ہے، سخت گرمیوں میں جب سب لوگوں کے ہاں پھل ہوتا ہے اور سخت سردی میں بھی۔ انہوں نے کہا اتنی برکت ہوگی۔ اور پھر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے؟ تو لوگ چپ ہو گئے، وہ روئے اور فرمایا کہ ان کی وفات کو 60 برس ہو گئے ہیں، اور انس نے خدا کی قسم ایک رات بھی اس حال میں بسر نہیں کی جب وہ سویا اور اپنے آقا کو نہ دیکھا۔ اتنا تعلق تھا۔ یہ ساری کی ساری ایمان کی بنیاد۔ اور ہمیشہ ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فسق دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کتنے ہی درجے کا گناہ گار کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو، پب سے نکل رہا ہے، شراب پی ہوئی ہے، تو بھی اس کے دل میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس شخص میں محبت نہیں۔ یہ تو جب موقع آئے گا پھر پتہ چلے گا، پھر ظاہر ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور دلیل اس کی آپ سے عرض کریں، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، دیہات میں رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ وہاں سے مکھن، سبزی، اس قسم کی چیزیں دیہات سے لے آتے تھے۔ اور آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی مرتبہ بعض چیزیں خریدتے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی کیوں خرید کے رکھ لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ نے فرمایا وہ ظاہر آئے گا اور وہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں، اور پھر وہ چیزیں اسے دے دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ آئے، شراب پی ہوئی تھی اور حد ان پہ جاری ہوئی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا دکھ تھا۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کو اتنا دکھ دیتا ہے، یعنی ایک طرف آپ کو محبت بھی ہے اس سے، تو جس سے محبت ہو جب وہ غلطی کرے تو زیادہ لگتی ہے نا، اور دوسری طرف یہ ہے تو ہم اس کا کوئی اور علاج نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤ اسے چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے دل میں میری اور اللہ کی کتنی محبت۔ اس کا مطلب ہے کبیرہ گناہ اور فسق کے ساتھ بھی محبت جمع ہو جاتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی کے متعلق بھی یہ سمجھنا کہ یہ شخص چونکہ ظاہر میں سنت کے خلاف کام کرتا ہے، لہٰذا اس کا دل قطعاً کسی شخص کا حق نہیں بنتا کہ کسی کے دل کے متعلق حکم دے۔ مومن ایمان والے مسلمان حسن ظنی رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے اس کو مجھ سے زیادہ بڑھ کے محبت ہو، مجھ سے زیادہ تعلق۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا بھی، جو شخص اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے نا، اس کے دل میں زیادہ محبت ہو جاتی، اور جو شخص اپنے آپ کو اچھا، زیادہ ہی کچھ اچھا سمجھنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قربانی دوسرے لوگ دیں، میں تو پہلے ہی بخشایا ہوں، میں تو پہلے ہی بہت نیک پاک ہوں۔ اور یہ سوچ لے ڈوبتی، یہ سوچ ایک ٹکے کا آدمی کو رہنے نہیں دیتی۔ جب تک آدمی مٹا رہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، عافیت اور خیر اسی میں، اور جب اس نے سمجھنا شروع کیا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، بس اس دن وہ زوال کا دن ہے، اس دن وہ ختم ہو جانے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق اور محبت کی بات تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، کہ کسی سے کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو بھی گئی تو انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفے مقرر کیے اور انہوں نے کہا کس کو کتنی تنخواہ ملنی چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا اسے 5,000 دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی باری آئی، ان کا اس سے بھی زیادہ دو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی، ان کے اس سے زیادہ دو۔ اپنے بیٹے کی باری آئی عبداللہ ابن عمر کی، ان کا اسے 3,000 دینے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے کہا ابا میرے لیے 3,000 اور زید رضی اللہ عنہ کے لیے 5,000۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں شامل ہوا ہوں خندق میں، احد میں گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا تھا، میں تو غزوات میں شریک ہوا ہوں، اور زید تو ایسے نہیں تھے۔ تو ان کا عمر کے بیٹے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ اس کے باپ سے محبت تھی، اور تیری ماں سے زیادہ اس کی ماں سے محبت تھی، اور تم سے زیادہ اس سے محبت تھی زید سے، اس لیے جو ان کا محبوب ہے میں اس کا وظیفہ کم نہیں کروں گا۔ ان کا وظیفہ 5,000 رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اپنے والد کا
سامنے آیا، خیال آیا کہ جس کو ان سے محبت تھی وہ زیادہ درجے کا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ بہت سخت سزا دیتا، تمہارے ساتھ سختی سے پیش آتا. کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم نے ان کی زیارت کی ہے، اس لیے کہ انہیں تم سے محبت تھی. اتنے واقعات ہیں، اتنی چیزیں ہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے. اور ان کا حق یہ بنتا ہے اس محبت کا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جو لوگ ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں ان کو اصلاح کی دعوت دیں. ہم یہ کوشش کریں کہ جو ان کی امت میں فساد پیدا ہو گیا ہے یہ فساد کسی طرح پٹ جائے. جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں کہ وہ اس امت میں شامل ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یمن بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھ سے فرمایا ان یہدی اللہ بک رجلا، علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو اللہ اگر ایمان دے دے خیر من حمر النعم، اور یہ سرخ اونٹوں سے خالص سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایک آدمی اگر تیری وجہ سے اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے. یہ کام کرنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حقوق ہیں، بہت زیادہ. جو کام کرنے کا اتنا تو کم سے کم کرے کہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے، کثرت سے اللہ سے درخواست کرتا رہے کہ خدا کی سلامتی اور خدا کی رحمتیں ان پہ نازل ہوں. اور جو چیزیں، جو تعلیم انہوں نے دی ہے بس وہ تعلیم پہ عمل کرتا رہے. بہت کمی آ گئی ہے. بات بات پہ غصہ آ جانا، لوگوں کے معائب دیکھنا، درگزر اور معافی کی عادت کا نہ ہونا، اور تحکم اور اپنی بات پر اصرار، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف. وہ ہمیشہ معاف کرتے رہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنے پاس جو آیا ہے وہ لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل کرنے سے وہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی المتقون، لوگوں میرے سب سے زیادہ قریب قیامت میں وہ لوگ ہوں گے جو متقی تھے، من کانو و حیث کانو، دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہوں، جس نسل سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میرے سب سے زیادہ قریب قیامت میں وہ ہوں گے جو لوگ سب سے زیادہ متقی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا ایک دن کہ من اسعد الناس بشفاعتی، آپ کی شفاعت قیامت میں سب سے زیادہ کس کو پہنچے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا تھا تو ہی یہ سوال کرے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت چیزیں پوچھتے تھے، بہت زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، تو ہم ڈر گئے. اور اس کے بعد تو کوئی آتا تھا جس کو اس آیت کا نہیں پتا ہوتا تھا اور وہ سوال کرتا تھا تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ چلو کچھ تو جواب ملا، کچھ تو سننے کو ملا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا دیکھو جو سب سے زیادہ میری سنت پہ عمل کرے گا قیامت میں سب سے زیادہ ہماری شفاعت میں اسے حصہ ملے. اور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کوئی معمولی چیز نہیں. کتنے ہی لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا اور مجھ سے کہے گا کہ آپ شفاعت کیجئے اور آپ کی سنی جائے گی. اور آپ نے فرمایا قیامت میں لوگ گھبرائے ہوئے مارے مارے پھریں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ حساب شروع ہو. اور آپ نے فرمایا حساب نہیں شروع ہوگا. اور پھر آدم علیہ السلام کہیں گے میں تو ایک بات ایسی کر چکا جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اور نوح کے پاس جاؤ. اور آپ نے فرمایا تم جا کے کہو گے سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے قرآن میں آپ کا نام رکھا تھا بڑا شکر گزار بندہ، آپ اللہ سے درخواست کر دیں. اور آپ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہیں گے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر چکا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، میں نہیں جا سکتا. اور آپ نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور وہ تمہیں جواب دیں گے، پھر کہیں گے رب نفسی نفسی، اللہ میری جان اور میری جان. اور تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور وہ کہیں گے میری قوم نے اتنی میری عبادت کی ہے کہ مجھے شرمندگی ہے کیسے پیش ہوں، اور نفسی میری جان. اور وہ کہیں گے کہ میں تمہیں ایک ہستی کا بتاؤں، تمہیں پتہ ہے بوتل پہ جب مہر لگ جائے
سیل ہو جائے تو جو چیز اندر ہے اس کے وہ باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ سیل کھولی نہ جائے. تو تم کہو گے کہ آپ فرمائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بس شفاعت ان کی ہوگی اور تم جاؤ اور ان سے درخواست کرو. اور آپ نے کہا تم میرے پاس آؤ گے اور اس دن ان ربی فی الغضب، اللہ کو غصہ ہوگا، اور اتنا غصہ کہ ایسا غصہ تو نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ اس کے بعد آئے گا. اور میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں جا کے بات کروں سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور سجدے میں سر رکھ دوں گا. اور مجھے فرمایا اب تک نہیں پتا، اور اس دن کچھ کلمات، کچھ باتیں مجھے سکھائی جائیں گی، میرے دل میں ڈالی جائیں گی اللہ کی طرف سے، ان کے ذریعے میں خدا کی حمد و ثنا کروں گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس حمد و ثنا سے اور مجھ سے کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری وجہ سے لوگوں کی بخشش کریں گے. ایسی چیزیں تو بہت بڑی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کی جائے. معافی، لوگوں کے عیب نہ چننا، اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنا، غصے پہ قابو پانا، اس قسم کی کتنی چیزیں ہیں جو کمی رہ جاتی ہے. آدمی پہلے ہی دن پورا نہیں ہوتا. بچہ ہے کیسی گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے نہلاتے دھلاتے ہیں، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے. اسی طرح آہستہ 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 کردار بنتا ہے. موت تک بھی کہیں انسان کامل ہو جائے اور انسان کا تزکیہ ہو جائے تو یہ خدا کا بڑا احسان، اس پہ رحمت ہے. اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے. جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، بہت اصرار کر کے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ یہ خدا کی قسم اسی میں خیر ہے، آپ کر دیجئے، وگرنہ یہ جس کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں مشکل ہوگا. اس کے بعد جنگ یمامہ میں 600 سے زیادہ حافظ تھے قرآن کے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. اس پہ تقویٰ کی پہلی قسم یہ ہے کہ کفر سے نکل کے ایمان میں آ جائے، اور آخری تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ مباح کاموں سے بھی پیچھے ہٹ جائے. چھوڑ چھوٹا سوال، فرقے جو 73 فرقے جو ہیں قیامت تک، اس میں سچ بریلوی اہل حدیث کے یہ ان کو فرقے کہا گیا یا جو اور جو فتنے ہیں ان کو فرقوں میں شامل کیا گیا؟ اور فتنے کون سے؟ مجھے نہیں پتا ہے، اہل تشیع یا دوسرے ان کو فرقے کہا گیا یا دوسرے؟ اس امت میں 73 طبقے فرقے بن جائیں گے. انہی کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سب کے سب جہنمی ہیں. ان کے عقیدے میں غلط چیزیں آ جائیں گی اور وہ جتنا عقیدہ خراب ہوگا اس کے مطابق جہنم کی سزا یا اللہ کا عفو، دونوں میں سے جو چیز پیش آ جائے اس کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں. کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ 73 فرقے سارے کے سارے علیاذ باللہ کافر ہوں گے، بلکہ عقیدے میں کچھ کمی بیشی ہوگی. تو اسلام کے اندر ہوں گے کہ اسلام کے اندر مطلب قادیانی والے؟ نہیں بالکل الگ چیز. نصیحت فرما دیجیے طلبا کی نسبت سے، کوئی نصیحت فرما دیجیے. اتنی باتیں ہو گئی بہت یاد ہے. اجازت جناب. چلیے.